ناظرین آداب، ریئل ویوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں پر۔ حیدرآباد میں ایک روڈی شیٹر کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ حیدرآباد کے ایسا نگر علاقے کی داسارام بستی میں روڈی شیٹر کے قتل کی واردات پیش آئی۔ مقتول کی شناخت ترون کے طور پر کی گئی ہے، جس پر ایک اور روڈی شیٹر اور اس کے ساتھیوں نے بڑا پتھر ڈال دیا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی روڈی شیٹر اور اس کے ساتھی فرار ہو گئے۔ اس واردات کی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے زخمی ترون کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا، تاہم علاج کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے قاتلوں کی تلاش شروع کر دی۔ اس واقعے کے ساتھ ہی مقامی عوام میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مملکت میں جب سے وزٹ ویزے کے اجرا کو آسان بنایا گیا ہے، تب سے زائرین کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں زائرین کے لیے متعلقہ محکمے نے کچھ ہدایتیں جاری کی ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے وزٹ ویزا ہولڈر سے کہا ہے کہ وہ ویزے میں آن لائن توسیع کرائیں اور ویزا ضوابط کی پابندی کریں۔ خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا کہ وزٹ ویزا ہولڈرز ویزے کی میعاد ختم ہونے سے 7 روز قبل آن لائن توسیع کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں پاسپورٹ دفاتر جانے کی ضرورت نہیں۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ انفرادی وزٹ ویزے میں توسیع اس کے ختم ہونے سے 7 روز قبل ابشر افراد، اعمال اور بوابہ مقیم کے ذریعے کرائی جا سکتی ہے۔ غزہ پر جارحیت کے آغاز سے لے کر اب تک اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والوں کی کل تعداد 5087 ہے، جن میں 2055 بچے، 1119 خواتین اور 217 معمر افراد شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 15273 شہری زخمی ہوئے۔ وزارت صحت کے ترجمان اشرف نے کہا کہ ہمیں 1500 لاپتہ افراد کی رپورٹس موصول ہوئی، جن میں 830 بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ طبی ٹیموں کو شدید جلنے والے زخموں اور جلد کے پگھلنے کے زخمیوں کا سامنا ہے، جو زخمیوں کے جسموں پر پہلے نہیں دیکھا گیا اور ان سے نمٹنا مشکل ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ زخمیوں کی جلد کو پگھلانے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار کی نوعیت کا انکشاف کریں اور ان کے لیے ضروری علاج کی فوری فراہمی کریں۔ ورلڈ کپ میں افغانستان نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ افغانستان نے پاکستان کو ورلڈ کپ میں شکست دی ہے۔ اس سے قبل افغانستان کی ٹیم نے عالمی چیمپئن انگلینڈ کو بھی حیرت انگیز طور پر شکست دی تھی۔ چنئی میں پاکستان کے 282 رنز کے جواب میں افغانستان کی ٹیم بیٹنگ کے لیے آئی تو شاندار آغاز کیا۔ افغانستان کے اوپنرز رحمان اللہ گرباز اور ابراہیم زردان کے درمیان 130 رنز کی شراکت ہوئی۔ رحمان اللہ گرباز 53 گیندوں پر 65 رن بنانے کے بعد شاہین افریدی کا شکار بنے۔ انہوں نے اپنی اننگز میں 9 چوکے اور 1 چھکا لگایا، جبکہ ابراہیم زردان کو حسن علی نے آؤٹ کیا۔ ابراہیم زردان نے 113 گیندوں پر 87 رن کی شاندار اننگز کھیلی۔ انہوں نے اپنی اننگز میں 10 چوکے لگائے۔ افغان ٹیم کو دوسرا جھٹکا 190 رنز کے اسکور پر لگا۔ اس کے بعد افغانستان کے کپتان حشمت اللہ شاہدی اور رحمت شاہ نے ذمہ داری سنبھالی۔ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان 96 رنز کی شراکت ہوئی۔ رحمت شاہ نے 84 گیندوں پر 77 رنز بنائے۔ انہوں نے اپنی اننگز میں 5 چوکے اور 2 چھکے لگائے۔ افغانستان کے کپتان حشمت اللہ شاہدی نے 45 گیندوں پر 48 رنز کی اننگز کھیلی۔ انہوں نے اپنی اننگز میں 4 چوکے لگائے۔ انہوں نے 1 اوور باقی رکھ کر 2 وکٹوں کے نقصان پر 286 رنز بنائے۔ 49ویں اوور میں حشمت اللہ نے شاہین افریدی کی آخری گیند کو بیکورڈ اسکوائر لیگ پر باؤنڈری کے لیے بھیج کر ٹیم کو کامیابی دلائی۔ کھلے عام مقام پر کھڑی ہوئی BMW کار کی کھڑکی توڑ کر 13 لاکھ روپے لے کر فرار ہونے کا واقعہ بنگلورو شہر میں پیش آیا۔
قابل ذکر ہے کہ یہ چوری دن دہاڑے اس وقت ہوئی جب آس پاس لوگ موجود تھے۔ بنگلورو میں سامنے آنے والے اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہو گئی ہے۔ پولیس کی تفصیلات اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق ایک دو پہیوں پر سوار دونوں ڈاکوؤں نے کھڑی ہوئی کار سے رقم چرا کر فرار ہو گئے۔ ایک ڈاکو بائک پر سوار تھا، دوسرا کار ڈرائیور کا سائیڈ مرر توڑ کر وہاں سے اندر داخل ہوا اور 13 لاکھ روپے کی نقدی چوری کر لی گئی۔ دونوں موٹر سائیکل پر سوار ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ ملزمین نے چہرے پر ماسک پہن رکھا ہے۔ یہ سب وہاں کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں ریکارڈ ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ گزشتہ جمعے کو پیش آیا۔ سرجا پور پولیس نے کہا کہ اس معاملے میں ایک کیس درج کر لیا گیا ہے اور وہ ملزم کی سرگرمی سے تلاشی کر رہے ہیں۔ تلنگانہ میں کانگریس کی بس یاترا کے دوسرے مرحلے کا آغاز 28 اکتوبر سے ہوگا۔ پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی اور جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی دوسرے مرحلے کی بس یاترا میں حصہ لیں گے، جس کی تیاریاں مقامی سطح پر کانگریس کے لیڈروں کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ یہ بس یاترا اس ماہ کی 28 تاریخ سے آئندہ ماہ کی 1 تاریخ تک جاری رہے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ متحدہ محبوب نگر ضلع سے اس یاترا کا آغاز ہوگا۔ 28 اور 29 اکتوبر کو اس یاترا میں پڑوسی ریاست کرناٹک کے کانگریس کے وزیر اعلیٰ سدارامیا بھی شرکت کریں گے۔ اس بس یاترا میں 30 اور 31 اکتوبر کو پرینکا گاندھی اور 21 نومبر کو راہل گاندھی حصہ لیں گے۔ تلنگانہ کانگریس 4 اضلاع میں دوسرے مرحلے کی اس یاترا کے احاطے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ متحدہ محبوب نگر، میدک، رنگا ریڈی، نلگنڈا کا اس یاترا کے دوران احاطہ کیا جائے گا۔ ریاست مہاراشٹر میں ممبئی شہر کے بوریلوی علاقے میں 8 منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی۔ پولیس نے انکشاف کیا کہ مہاویر نگر علاقے میں واقع ایک عمارت کی پہلی منزل پر واقع ایک فلیٹ میں تقریباً 12:30 پر آگ لگ گئی اور برقی کے تاروں تک پھیل گئی۔ محکمہ بلدیہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ اس حادثے میں 2 افراد کی موت ہو گئی اور 3 زخمی ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے 4 فائر انجنوں کو طلب کیا اور آگ پر قابو پا لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن کافی دیر تک جاری رہا۔ زخمیوں کو بریلوی کے ایک اسپتال لے جایا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ریئل ویوز۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔